الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین، حدیث کا فن کس طرح مرتب ہوا اور عہد بعہد کے مراحل سے گزرا، میں عام اصطلاحات کا مفہوم کیا ہے، ہم اس پر کچھ گفتگو کر چکے ہیں. خیال میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جن اصطلاحات سے میں نے آپ کو متعارف کرایا ہے ان پر کم و بیش اتفاق ہے، لیکن بعض جگہوں پر مختلف ادوار میں لوگ اس طرح سے اس اصطلاح کو نہیں لے رہے ہوتے جیسے کہ کسی دوسرے زمانے میں لے رہے ہوتے. تو یہ چند جگہوں پر صورتحال پیش آئی تھی، جیسے میں نے مثال دی کہ امام شافعی مقطوع اور منقطع میں فرق نہیں کرتے. بعض اصطلاحات کے بارے میں متاخرین بھی ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، اور جب آپ اس پورے فن کا مطالعہ کریں گے، اگر آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو اس کا شوق ہوا، تو جن اصطلاحات کا میں نے ذکر نہیں کیا اس میں بہت اختلافات آئے گا. یہ کم و بیش متفق ہے اور اہم اصطلاحات ہیں جن کا میں نے آپ سے تعارف کرا دیا. یہ تو یوں سمجھ لیجیے کہ ایک عمومی جائزہ ہے اس فن کا. اس کے بعد یہ جو اصطلاحات ہیں، اس فن کی بحثیں ہیں، اس میں کسی چیز کا کیا مطلب ہوتا ہے، کسی کتاب کو ترتیب دیا جا رہا ہے تو اس میں جو اصطلاحات آتی ہیں اس کے کیا معنی ہوتے ہیں، سند کیسے بیان کی جاتی ہے. ظاہر ہے کہ یہ جو پورا علم ہے جس کا ایک مختصر سا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، یہ علم بھی ابتدا ہی سے مرتب ہونا شروع ہو گیا تھا. ہمارے پاس جو سب سے قدیم کتاب اس فن کی اس وقت موجود ہے وہ حاکم کی معرفت علوم الحدیث ہے. سب سے جو قدیم کتاب ہے، یعنی اس سے پہلے کوئی زیادہ اہم چیزیں نہیں ہیں، سب سے قدیم چیز یہی ہے. پھر اس کے بعد ابن صلاح کی علوم الحدیث ہے جس کو مقدمہ ابن صلاح کے نام سے عام طور پر یاد کیا جاتا ہے. پھر امام نووی کی اب تقریب تحصیل ہے، تدریب الراوی اسی کی شرح ہے، اور پھر نخبۃ الفکر ہے. یہ وہ کتابیں ہیں جو مختلف ادوار میں لوگوں نے اس فن میں لکھی اور اچھی ہے. یعنی ان پر آپ ایک نظر ڈالیں تو بڑی ترتیب سے آپ کو یہ سارا فن کی کتابوں میں مل جائے. عام طور پر ہمارے یہاں دینی مدارس میں نخبۃ الفکر ہی پڑھائی جاتی ہے اور اچھی کتاب ہے. نخبۃ الفکر ایک مختصر متن ہے، بہت مختصر سی کتاب ہے. آپ یعنی 40-45 صفحے کتاب ہوگی زیادہ سے زیادہ. پھر خود ابن حجر نے اس کی ایک شرح لکھ دی تھی، نزہۃ النظر کے عنوان سے. نے بھی اس کی شرح لکھی، اور پھر بہت سے لوگوں نے ان کی شروع لکھی ہیں، لیکن ایک مختصر کتاب میں آپ کو اس فن کا تعارف مل جاتا ہے. یہ اس کے مختلف ادوار میں اس علم کا ابتدا ہے. بعد کے زمانوں میں پھر جب زیادہ استقصاء کے ساتھ چیزیں ہمارے سامنے آنے شروع ہوئی ہیں اور قدیم سے جائزہ لوگوں نے لینا شروع کیا، تو اب کچھ اور معلومات بھی ہمیں اس میں حاصل ہو گئی ہیں. مثلا یہ معلوم ہو گیا ہے کہ قاضی ابو محمد حسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرام ہرمزی نے سب سے پہلے اس فن کو مرتب کیا، اور ان کی کتاب اب مخطوطوں کی شکل میں اس وقت میسر ہے، یعنی چھپی نہیں ابھی تک. مکتبۃ الظاہریہ دمشق میں اس کا ایک مخطوطہ موجود ہے، اور اب تک کلاسیہ حلب میں اس کا ایک مخطوطہ موجود ہے. اب تک کی جو دریافتیں ہیں، یعنی حاکم کی کتاب تو ملتی ہے، عام ملتی ہے، لیکن یہ کہ یہ قدیم ترین نسخہ ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس فن میں انہوں نے مرتب کیا، اور یہ موجود ہے. یعنی اور بھی کتابوں کا ذکر ملتا ہے لیکن وہ ضائع ہو، وہ ہمارے پاس نہیں. کتابوں میں ان کا ذکر ملتا ہے، یہ مل گئی ہے اور موجود ہے مخطوطے کی صورت میں، چھپی ابھی تک نہیں. اسی طریقے سے عبداللہ بن محمد بن جعفر بن حیان اصفہانی کی اب فی الحدیث ہے، یہ بھی میسر مل جاتی ہے اور قدیم کتابوں میں سے. یہ دونوں تو کم و بیش حاکم سے پہلے، کیونکہ حاکم کی وفات کی تاریخ ہے 405، تو یہ اس سے پہلے کی، یہ بزرگ ہیں انہوں نے اس سے پہلے یہ لکھا. اس کے بعد ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصفہانی کی طبقات المحدثین والروات ہے، یہ 430 میں فوت ہوئے ہیں، یہ بھی موجود ہے اور اب میسر ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد 463 میں فوت ہوئے ہیں خطیب بغدادی، ان کی الکفایہ ہے. یعنی اگرچہ کفایہ کو بڑی اہمیت حاصل رہی ہے، ایک بہت غیر معمولی کتاب ہے اور خطیب خود بھی بہت صاحب فن آدمی ہے،
لیکن ان سے پہلے چیزیں اب میسر ہیں، مل سکتی ہیں. کوئی تحقیق کرنے والا اگر چاہے تو اس کو یہ چیزیں مل سکتی ہیں. خطیب کی کفایہ بھی ہے اور جامع آداب الشیخ فن میں ان کی کتاب ہے اور وہ بھی اس وقت میسر ہے. اسی طرح 544 میں وفات ہوئی ہے قاضی ایاز کی، ان کی العلماء بھی میں ایک اچھی کتاب ہے. میں نے ابھی ابن الصلاح کا ذکر کیا تھا، یہ کیونکہ مشہور کتابیں تھیں ان کا میں نے پہلے ذکر کر دیا، جن سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں، اب بھی ان کو پڑھ سکتے ہیں. حاکم کی معرفت علوم حدیث ہے، یا نبوی کی تقریب ہے، یا اسی طریقے سے اس کی شرح تدریب الراوی الفکر ہے. یہ ذرا زیادہ علمی اور فنی کتابیں ہیں، اس طرح مرتب نہیں ہے، اور علم کے ارتقاء کے معاملے میں طالب علموں کے ذہن میں رہنی چاہیے. اور یہ جو ابتدائی اور اعلیٰ کتابیں ہوتی ہیں بڑی اہم ہوتی ہیں. مثال کے طور پر نخبۃ الفکر سے وہ بصیرت حاصل نہیں ہوتی اس فن کی جو کفایہ سے حاصل ہوتی ہے، یعنی اس سے فن کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے. یہ کتابیں بعد میں طالب علموں کے پڑھنے کے لیے زیادہ مرتب کی جاتی ہیں، لیکن فن کیا ہے، کیا ہوا ہے، اس میں کیا مراحل گزرے ہیں. جیسے سیبوئی کتاب سے جو بصیرت فن نحو میں حاصل ہوتی ہے وہ بعض کتابوں سے حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے بننے کا عمل کیسے ہوا ہے. تو یہ جو میں نے آپ سے ذکر کیا ہے طالب علموں کے لیے ہے کہ ان کے سامنے یہ چیز رہے. ہمارے ہاں زیادہ جو شہرت اس کتابوں کو ہوئی ہے اس میں البتہ یہ تقی الدین ابو عمر عثمان بن عبد الرحمن کی علوم الحدیث، اس کو ابن الصلاح کہتے ہیں، یہ بہت شہرت پا گئی اور کوئی شک نہیں کہ یہ بڑی غیر معمولی کتاب ہے. اس کتاب کے ساتھ ہوا کہ اس پوری کی پوری کتاب کو نظم، یعنی یہ بھی ایک غیر معمولی کام ہمارے لوگ کرتے ہیں. چنانچہ زین الدین عراقی نے پوری کتاب کو 250-300 صفحے کی کتاب ہے اور فنی کتاب ہے، یہی کچھ اس میں بیان ہو جائے صحیح کیا ہوتی ہے، بوزل کیا ہوتی ہے. اس نے نظم الدرر بالاثر کے عنوان سے اس کو نظم کر دیا اور 1000 نظم کیا. تو اس لیے الفیہ عراقی اس کو کہتے ہیں. نحو میں جیسے الفیہ ابن مالک کی بڑی شہرت ہے، اسی طریقے سے اس کی بھی بڑی شہرت ہے. اور پھر اس کے بعد یہی الفیہ عراقی ہے جس کی غیر معمولی شرح لکھی ہے امام سخاوی نے، جو فتح المغیث کے نام سے مشہور ہے. اور اس فن میں ایک بڑے مرجع کی، یعنی اگر آپ اس کو فن کو جیسے کہ وہ ہے اس کو کسی ایک کتاب سے سمجھنا چاہیں تو سخاوی کی فتح المغیث کا بڑا غیر معمولی درجہ ہے. ایک اور کتاب بھی اسی طرح کی ہے جس میں اسی طرح اشعار میں بیان کیے گئے بیکونیہ. یہ ہمارے ہاں کم متعارف ہے لیکن دوسرے بعض مغربی علاقوں میں زیادہ متعارف ہے. ہمارے ہاں زیادہ شہرت فتح المغیث کو ہوئی ہے اور ادھر زیادہ بیکونیہ کو ہوئی ہے. تو یہ بھی اسی طرح کی چیز ہے. یہ میں نے مختصر صاحب کو بتا دیا کہ یہ اصل میں وہ تصانیف یا وہ کتابیں ہیں جن کتابوں کے ذریعے سے آپ، میں نے عرض کیا اس کی تفصیلات معلوم کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. یعنی فن کی تاریخ کیا ہے، کیسے پیدا ہوا ہے، اصطلاحات کیسے وجود میں آئی ہیں، اصطلاحات کے مفاہیم کیا ہے، مختلف زبانوں میں یہ اصطلاحات کیا صورت اختیار کرتی رہی ہیں، اس میں مختلف لوگوں نے کیا بحثیں کی ہیں. ان کو جاننے کے لیے پہلے میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ 4-5 کتابیں جو عام ملتی ہیں چھپی ہوئی، نخبۃ الفکر آپ کو مل جائے گی، معرفت علوم الحدیث مل جائے گی، ابن صلاح کا مقدمہ عام مل جائے گا، نبوی کی تقریب پر تحصیل مل جائے گی، تدریب الراوی بھی چھپی ہوئی موجود ہے، اس کی شرح سیوطی کی وہ بھی مل جائے گی. یہ تو عام کتابیں ہیں. لیکن اگر کوئی آدمی زیادہ دقت نظر کے ساتھ فن کا مطالعہ کرنا چاہے تو وہ ان کو بھی دیکھ سکتا ہے. اس میں تو بعض تو مخطوطے ہیں اور دعا کرنی چاہیے چھپ جائے، لیکن الکفایہ ملتی ہے اور الکفایہ کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کافی حد تک کفایہ ہے، یعنی کفایت کر جاتی ہے. اور یہ ٹھیک کہتے ہیں جو محدثین بھی کہتے ہیں اور ماہرین کہتے ہیں کہ کل نجان اللہ، یعنی کفایہ کا درجہ یہ ہے کہ باقی سب لوگوں نے گویا اسی پر انحصار کیا ہے. اسی گئی کتاب کو جو درجہ حاصل ہے اس فن میں وہی ان کتابوں کو بھی حاصل ہے، جس میں کفایہ ہمیں میسر ہے اور باقی جو ہے وہ زیادہ تر میسر نہیں ہے. مخطوطوں کی شکل میں ان کا ذکر ہم پڑھتے ہیں. یہ اس کا مختصر سا میں نے آپ کو فن کا تعارف کرا دیا. ایک چھوٹی سی بات جو درمیان میں سے رہ گئی تھی اس کا ذکر کر دوں میں، اور وہ یہ کہ جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ ایک اصطلاح حدیث کی کتابوں کے بارے میں یہ تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روایت بیان کی جاتی ہے اور راوی کے لحاظ سے اس کو بیان کرتے ہیں. یعنی ابو بکر صدیق کی روایتیں، عمر کی روایتیں، اس میں موضوع کا نہیں خیال رکھا جاتا تو اس کے لیے مسند کی اصطلاح استعمال. مسند احمد بن حنبل کا مطلب یہ ہے، یعنی ایک تو مسند وہ ہے جو خود روایت کی اصطلاح ہے، ایک مسند کتابوں کے بارے میں بھی لفظ بولا جاتا ہے، یعنی جس میں مصنف نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ اس نے ایک آدمی کو لے لیا اور اس کی سب روایتیں ایک جگہ جمع کر لی، پھر دوسرے کو لے لیا اس کی. مسند احمد بن حنبل کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو مثلا سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کی سب روایتیں مل جائیں گی، پھر حضرت عمر کی سب روایتیں مل جائیں گی. ایسے ہی ایک خاص ترتیب کے ساتھ انہوں نے ایک آدمی کو لیا ہے. اس میں یہ زیر بحث نہیں ہوتا کہ روایت کا موضوع کیا ہے، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق کی پہلی روایت ہو سکتا ہے کہ نماز کے بارے میں درج کر رہے ہیں، دوسری روایت جو ہے وہ کسی اور چیز کے بارے میں درج کر رہے ہیں، روزے کے بارے میں درج کر رہے ہیں.
پھر بعد کے زمانے میں یہ ہوا کہ مختلف مصنفین نے ابواب کے لحاظ سے کتابوں کو مرتب کرنا شروع کر دیا. تو مسند کے مقابلے میں ان کتابوں کو کہتے ہیں مصنف. سب سے پہلی مصنف عبد الرزاق ہے. بخاری بھی مصنف ہے, مسلم بھی مصنف ہے. مصنف کا مطلب یہ ہے کہ کتاب میں مصنف نے, یعنی کتاب تو مصنف ہے, یعنی تصنیف کرنے والے نے اس کتاب میں ابواب قائم کر دیے. موضوعات کے لحاظ سے حدیثوں کو ترتیب دے دیا ہے, یعنی راوی کے لحاظ سے ہے تو مسند, اور موضوعات کے لحاظ سے ترتیب دے دیا ہے تو وہ مسند ہے. اب ایک نظر حدیث کے مجموعوں پر بھی ڈال لیجیے جس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھے. حدیث کے مجموعوں میں سب سے پہلے تو ہمیں جو تاریخی طور پر اولین مجموعے معلوم ہوتے ہیں اس میں مثلا زہری مجموعہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک باقاعدہ مجموعہ مرتب کیا تھا, بعد کے لوگ اس سے لکھ کر دیا تھا کتاب حدیث. اس کے بعد عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج جو ہے ان کا مجموعہ ایک زمانے میں ہوا. امام سنانی کا مجموعہ, یہ جو عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج ہے یہ 150 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. امام سنانی 153 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. پھر سفیان ثوری کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ان کا بھی ایک مجموعہ تھا اور یہ 161 میں فوت ہوئے. عبداللہ بن مبارک بہت مشہور محدث ہیں, ان کا بھی ایک مجموعہ بیان کیا جاتا ہے, 181 میں فوت ہوئے تھے. اور راوی کے لحاظ سے جو بہت مشہور ہوئی کتابیں ان میں ایک تو مسند احمد بن حنبل ہے, یہ بھی ابتدائی زمانے کی کتابوں میں سے ہے, اور ایک مسند ابو داؤد طیالسی, یعنی یہ دو کتابیں بڑی غیر معمولی اس فن میں شہرت رکھتی ہیں مسند ہونے کے لحاظ سے, یعنی راوی کے لحاظ سے. موطا امام مالک وہ ابواب کے لحاظ سے, اور اس میں امام مالک نے حدیثیں بھی داخل کر دی اور اپنی فقہ کے مسئلے بھی اس میں شامل کر دیا, یعنی وہ ایک جامع سی کتاب بن گئی. اچھا, مصنف کی صورت میں یعنی ابواب کے طریقے پر پھر جو کتابیں مرتب ہوئیں ان میں سے آپ یہ جانتے ہیں کہ 6 کتابوں کو بڑی غیر معمولی اہمیت حاصل ہو گئی, ان کو سیاہ ستہ کہا جاتا ہے. 6 صحیح ترین کتابیں, صحیح ترین یعنی جن میں زیادہ صحیح روایتیں ہیں. صحیح وہ روایتیں جو فن حدیث کی اصطلاح میں صحیح ہوتی ہیں, یعنی یہ ساری بات سمجھ لیجیے کہ سب روایتیں صحیح ہیں, یہ ان کے مصنفین کا دعویٰ بھی نہیں ہے. زیادہ روایتیں ان میں صحیح. صحیح سے کیا مراد ہے؟ اردو والا صحیح نہیں, بلکہ حدیث کی اصطلاح میں جس کو صحیح روایت کہا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے ان کو سیاہ ستہ کہتے ہیں. اس میں بس ایک نظر ڈال لیجئے کہ بخاری جو ہے ان کی 256 کی وفات ہے, ان کی کتاب بہت مشہور ہے جامع الصحیح. پھر مسلم ہے, ان کی 261 کی وفات ہے, یعنی قریب قریب کے زمانے میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. ابو داؤد کی 275 کی ہے, ترمذی کی 279 کی ہے, نسائی کی 303 کی ہے, ابن ماجہ کی 273 کی ہے. تو یہ 6 کتابیں جو ہیں یہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک دوسرے سے ملتے ہوئے زمانے میں کہو گے, بلکہ استاد شاگرد ہیں ان میں سے بعض لوگ, انہوں نے مرتب کر دی. ان میں سے بخاری اور مسلم میں تو ہر طرح کی روایتیں ہیں, یعنی اس میں آپ کو تقلید کے بارے میں روایتیں مل جائیں گی, تاریخی روایتیں مل جائیں گی, واقعات مل جائیں گے, عقائد کی بحثیں مل جائیں گی. لیکن ان لوگوں نے زیادہ تر احکام مرتب کیے ہیں, اور کیونکہ احکام مرتب کیے ہیں تو اس کا نام بھی سنن, سنن ابو داؤد, سنن وہ نام اس کا مرتب کیا. لوگوں نے بھی بعض کتابیں مرتب کی اور اچھی ہیں, لیکن ان کو وہ شہرت حاصل نہیں ہوئی. مثال کے طور پر 255 میں دارمی نے اپنی سنن مرتب کی, ان کی وفات 255 میں ہوئی ہے, اور آپ یہ دیکھیے کہ اس کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہو سکی. یہ تو حدیث کی جو مشہور کتابیں ہیں وہ ہیں. ان کے بعد پھر یہ دور آ گیا کہ ان کتابوں کا کوئی خلاصہ بیان کیا جائے, مختلف کتابوں کی روایتیں ایک جگہ جمع کر دی جائیں, اور اسی طریقے سے سب کتابوں کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے. یعنی یہ ظاہرہ کے بعد کے دور کی چیزیں ہیں. اس میں سب سے زیادہ جو شہرت حاصل ہوئی وہ مصباح السنہ کو حاصل ہوئی. امام بغوی کی جو مصباح السنہ ہے سب سے زیادہ شہرت اس کو مجموعوں میں, یعنی جس میں انہوں نے بخاری سے بھی مسلم سے بھی مختلف جگہوں سے روایتیں لے کے جمع کر دیا. تو یہ سارے ہی عالم اسلام میں مصباح السنہ کا ایک بڑا مقام رہا. اب کوئی جانتا بھی نہیں کیوں, اس کی اصل میں مساوی اسی کی تلخیص کہیے, توضیح کہیے, جو کچھ بھی کہیے, یعنی اسی پر مبنی ہے. تو امام بغوی کی کتاب اس میں آ گئی ہے ساری کی ساری, اس وجہ سے مشکات کو بڑی غیر معمولی تاثر ہوگی. یہ ولی الدین تبریزی کی ہے. سیوطی نے جمع الجوامع جامع الصغیر لکھی. اسی طرح نبی ریاض الصالحین کو اس طرح کے مجموعوں میں بڑی مقبولیت حاصل ہوئی. یہ جو مجموعہ ہے یہ کوئی فنی مجموعہ نہیں ہے, اس میں تو یہ کیا گیا ہے کہ روایتوں کی مختلف جو کتابیں ہیں ان کا انتخاب کر لیا گیا ہے, ایک اچھی ترتیب دے دی گئی ہے. یہ زیادہ تر کام اس میں یہ کیا گیا ہے.
جن شروع سے شرحوں سے آپ کو اس فن کے امہات کے بارے میں، حدیث کے اندر کیا مضامین ہے، اس کی پوری تاریخ کیا رہی ہے، کیا کیا لوگ سوچتے رہے، بہت اچھی معلومات ملتی ہیں اس میں۔ ایک تو کی شرح ہے فتح الباری، یعنی وہ صرف شرح نہیں ہے بلکہ وہ فن حدیث کے انسائکلوپیڈیا ہے۔ آپ دیکھنا چاہیں، مجھے سنت کی تحقیق اور تدوین میں بڑی مدد ملی فتح الباری سے۔ اس طریقے سے بعض اوقات مسئلے کی پوری تاریخ وہ واضح کر دیتے ہیں کہ پھر جو عام غوغا ہوتا ہے جس سے آدمی متاثر ہو جاتا ہے، بعض بات کہہ رہے ہیں، وہ ٹوٹ جاتا ہے، معلوم ہو جاتا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے اس کی۔ اسی طرح مسلم پر جو ندوی کی شرح ہے وہ بھی اگرچہ نسبتاً مختصر ہے، لیکن اس فن کے بعض پہلوؤں کو جاننے اور بعض حدیثوں کے بارے میں سلف کا موقف معلوم کرنے میں اس کی بڑی نیل الاوتار شوکانی، یعنی اگر کسی موقع کے اوپر کسی روایت کے مال ہو مال ہے کو سمجھنا ہو کسی طالب علم نے تو بڑی مدد دے گی، اہم شروع میں سے ہے۔ اور شوکانی خود بھی بڑے آدمی ہیں، ایک مجتہد کے درجے کے آدمی ہیں، اور پھر ہمارے ہندوستان کو بھی شرف حاصل ہے کہ مولانا مبارک پوری کی تحفۃ العوضی بھی اسی درجے کی چیز، یعنی یہ کتاب ایسی بھی ہے کہ جو اس فن میں شروع میں یہ ترمذی کی شرح ہے۔ مولانا یہ ہمارے استاد مولانا امین حسن اصلاحی کے استاد ہیں حدیث میں، تو مولانا عبد الرحمان محدث مبارک کی، یہ اسی علاقے کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، یہ وہی مبارک پور ہے جس کے ایک بزرگ عالم نے، اس میں بہت علماء پیدا ہوتے رہتے ہیں، چھوٹا سا قصبہ گاؤں، جس کے ایک بزرگ عالم نے الرحیق المختوم لکھی، جس کو سیرت کی کتابوں میں اول انعام ملا کرتے ہیں۔ تو یہ مولانا کی تحفۃ العوضی بھی بہت غیر معمولی ہے، بلکہ مولانا اصلاحی بھی بتاتے تھے کہ انہوں نے جب تحفۃ العوضی کو لکھ چکے تھے تو تب وہ ان سے پڑھنے کے لیے گئے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ میں آپ کو کون سی کتاب آپ پڑھنا چاہیں گے، تو مولانا نے کہا کہ آپ ترمذی کے ماسٹر ہیں، وہی پڑھا دیجیے، اس لیے کہ اسی پر آپ نے کام کیا۔ تو یہ بڑی غیر معمولی کتاب ہے۔ ایک مختصر سا تعارف شیعوں کی کتابوں کا بھی ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ وہ بھی بہرحال حدیث کی نسبت کرتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ حدیث لازماً سیدنا علی تک پہنچائیں گے یا ان چند صحابہ تک جن چند صحابہ کو وہ سمجھتے کو ایمان پر قائم رہ جائیں، یعنی ان کے ہاں یہ تحدید ہے۔ تو ان کی جو کتابیں ہیں ان میں سب سے، اور یہ کتابیں بہت بات ہے زمانے میں، یعنی یہ تو آپ سمجھیے کہ ہمارا یہ سارا ذخیرہ جب مرتب ہو چکا تھا اس کے بہت بعد میں مرتب ہوئی ہے۔ تو اس میں ان کی 4 کتابوں کو بڑی حیثیت حاصل ہے۔ ایک تو الکافی ہے یعقوب الکلینی کی، دوسری محمد بن علی باب القمی کی ہے من لا یحضر الفقی، تیسری تہذیب الاحکام ہے، اور الاختصار ہے محمد توسی۔ یعنی یہ 4 کتابیں جو ہیں یہ ان کے ہاں یہی حیثیت رکھتی ہیں جو ہمارے ہاں سیاست تک حاصل ہے، اہل سنت کے ہاں سیاست تک حاصل ہے۔ 5ویں چیز جو ہے جو حضرت علی کے اقوال اعمال میں نہج البلاغہ ہے شریف رضی کی، تو اس کو بھی اگر کر لیں تو یہ گویا پورا کا پورا ذخیرہ ہے۔ یہ میں نے آپ کو مختصر سا تعارف کرا دیا کہ یہ فن کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کے اصول کی کتابیں کون سی ہیں، اس کے مجموعے کون سے ہیں، تاکہ بار بار ہم جب حدیث پر بعد میں گفتگو کریں تو تھوڑا سا ذہن میں ایک نقشہ قائم رہے۔ مقصد یہ نہیں تھا کہ کوئی بہت تفصیل کے ساتھ اس فن کی تمام مصطلحات کو پڑھایا جائے، ایک اجمالی تصور سامنے رہے، کیونکہ اصل باتیں تو وہ ہیں کہ جو مجھے اب کرنی ہے اس معاملے میں، تو ان کو کرنے کے لیے اس پس منظر کی ضرورت تھی۔ اگر کوئی چیز مبہم رہ گئی اور آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیں، میں پھر آگے بڑھ رہا ہوں۔ لیکچر کے شروع میں اہتمامی حدیث کے حوالے سے آپ نے 4 روایتوں یہ اس پہ کوئی کامنٹ مزید کریں گے کہ آپ کی یہ غلط تبصرہ ہے؟ نہیں، فی الحال تو میں نے صرف رکھ دیا سامنے، تبصرہ مجھے کرنا ہے، یعنی ظاہر ہے کہ اس بات کی طرف میں ریفر کروں گا۔ سر یہ شیعہ کی کتابیں آپ نے بتائی، ان کی وہ سندیں اسی طرح دیتے ہیں جس طرح ہمارے یہاں دیتے ہیں؟ ایسے ہی وہ ہوتی لمبی ہے اس لیے بعد کے زمانے کی، لیکن ایسے ہی کسی امام تک پہنچا دیں گے، زیادہ تر حضرت علی تک پہنچا۔ ان میں اس طرح یہ فن مرتب ہوا ہے کہ اس میں اور جا کریں ان کو اس کی ضرورت ہی نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں حضرت علی بھی معصوم ہے، وہ تو خیر ہمارے ہاں بھی یہی صورتحال ہے، اور بعد کے جتنے بزرگ ہیں وہ ان کے ائمہ ہوتے ہیں زیادہ تر، تو وہ بھی معصوم ہیں، تو ان کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن کرتے ہیں بحثیں اس طرح کی، ایسا نہیں کہ کرتے نہیں، بحثیں کرتے ہیں۔ تو اب جناب کتاب میں نکال لیجیے جہاں میں نے اس فن پر اپنا نقطہ نظر بیان کیا، مبادی تدبر حدیث۔ تدبر سنت کے مبادی ہم نے پڑھ لیے تھے، اب مبادی تدبر حدیث ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں، اور یہ اس کو پڑھنے کے لیے ایک مختصر پس منظر تھا جس پر میں نے چند اشارات کر دی۔ میں نے یہ لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر و تصویر، یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں نا کہ حدیث اسی کو کہتے ہیں،
یعنی یا تو اس میں بات بیان ہوگی قول، یا حضور نے کوئی کام کیا اور دیکھنے والا بیان کر رہا ہے کہ آپ نے ایسے کیا تو فعل، اور یا کوئی کام آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ نے اس پر نکیر نہیں کی، دینی کام تھا۔ ظاہر ہے کہ بالکل قرینہ قیاس بات ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی غلط دینی کام کیا جا رہا ہوتا تو آپ روکتے نا اس سے، تو اس کو تقریر و تصویب کہتے ہیں، یعنی آپ نے برقرار رکھا اس بات کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر و تصویب کی روایتیں جو زیادہ تر اخبارات کے طریقے پر نقل ہوئی ہیں، یعنی اب دیکھیں نا ایک اصطلاح آ گئی، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جو روایتیں ایک ایک دو آدمیوں سے ہم کو ملی ہیں، تاریخی روایتیں حضور کی زندگی کے بارے میں، قول کی، فعل کی، ان کو فنی اصطلاح میں اخبار احادی کہتے ہیں۔ عام کو ہم حدیث کہتے ہیں، لیکن فنی زبان میں ان کو اخبار احاد کہتے ہیں۔ اور جنہیں اصطلاح میں حدیث کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں یہ دو باتیں ایسی واضح ہیں کہ کوئی صاحب علم انہیں ماننے سے انکار نہیں کر سکتا۔ یعنی اس سے پہلے کہ آپ اس فن کو پڑھیں، یہ دو باتیں جو ہیں یہ ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں دو رائے ہو نہیں سکتی، الا یہ کہ آدمی کو بحث کرنے کا شوق ہو تو وہ کر لیتا ہے۔ ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حفاظت اور جو اشاعت کے لیے کبھی کوئی اہتمام نہیں کیا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ حضور نے جس طرح قرآن مجید کی رعایت کرائی، جس طرح لوگوں کو حفظ کرایا، جیسے لوگوں کو بار بار متوجہ کیا، چھوٹی سے چھوٹی غلطی پر تنبیہ کی، ان کو پابند کیا اس بات کا کہ کسی کے پاس اگر ایک آیت بھی قرآن کی تو وہ پابند ہے اس بات کا کہ اس کو دوسروں تک پہنچا دے۔ اور یہ سارا جو اہتمام آپ نے کیا، یہ اہتمام کبھی ان چیزوں کے بارے میں نہیں کیا کہ آپ نے کوئی باقاعدہ سیکرٹری مقرر کی ہو، میری باتیں لکھا کرو، یا لوگوں کو یہ کہا ہو کہ جس آدمی کے علم میں کوئی بات آ جائے لازماً دوسروں کو پہنچائے، یا ہر آدمی اس کا مکلف ہے کہ میری بات سنے تو اس کو محفوظ رکھے۔ یہ کوئی بات نہیں۔ میں نے اسی لیے بالکل ابتدا میں یہ آپ سے عرض کر دیا تھا کہ پورے ذخیرہ حدیث میں وہ چار باتیں ہیں جو خود حدیث کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابتدا میں نے آپ سے عرض کر دیا، یعنی ان میں جہاں تک پہلی بات کا تعلق کہ حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں کو کہا، تو یہ تو کوئی حدیث کو محفوظ کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایک اہم خطبہ ہے، اور آپ یہ چاہیے اس وقت جو میں نے باتیں بیان کی جو لوگ آج نہیں آئے یا موجود نہیں ان کو پہنچا دینا، یعنی ہر سلیم الطبع آدمی اس کے یہی مانیے گا، اس کے سوا اس کی کوئی معنی نہیں۔ یا مثال کے طور پر آپ نے اگر کسی آدمی کی تحسین کی کہ اگر کوئی آدمی میری بات اچھی طرح سنتا ہے، دوسرے کو اچھی طرح پہنچا دیتا ہے، تو یہ بڑی اس کے لیے خیر و برکت کی بات ہے۔ تو ظاہر ہے کہ تحسین بھی ہے، اور اس میں لوگوں کو ایک ترغیب بھی کہہ سکتے ہیں آپ ہے کہ وہ اچھی بات کو اچھے طریقے سے سنیں، لیکن اس کو اہتمام اور حفاظت کے تعبیر میں آپ داخل نہیں کر سکتے۔ تو یہ اس وجہ سے یہ بات کم و بیش متفق ہے، اس پہ بحث نہیں ہو سکتی کوئی بھی۔ ایک سادہ حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حفاظت اور تبلیغ و اشاعت کے لیے کبھی کوئی اہتمام نہیں، ایک بات۔ دوسری یہ کہ ان سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ کبھی علم یقین کے درجے تک نہیں پہنچتا، یعنی جو علم ان سے حاصل ہوتا ہے، ایک آدمی یہ بیان کرتا ہے کہ حضور نے یہ کہا یا حضور نے یہ کیا، تو ہمیں اس سے کچھ علم حاصل ہوا ہے نا، اس علم کا کیا درجہ یہ ہے کہ یہ بالکل یقینی ہو گئے؟ یہ یقینی نہیں ہوتا۔ کیوں یقینی نہیں ہوتا؟ یعنی پہلی بات تو میں نے عرض کر دیا نا کہ آپ کے سامنے عین ممکن ہے کہ ظاہر پھیلا ہوا ذخیرہ ہے، کوئی چیز میری نگاہوں سے اوجھل رہ گئی ہے، لیکن میں اطمینان سے کہہ سکتا ہوں کہ حدیث کے پورے ذخیرے پر ایک نظر ڈالنے کے بعد ان چار باتوں کے سوا مجھے کوئی چیز نہیں، عین ممکن ہے میری تحقیق سے کوئی چھوٹی موٹی چیز سامنے آ جائے، لیکن میرا خیال اس کا امکان نہیں ہے۔ آخر آدمی جب خاص اس زاویے سے دیکھے گا سارے ذخیرے کو نہیں ملی تو مشکل ہی ہے میرے۔ تو یہ چار باتیں ہیں جو اس میں بیان نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو گویا ایک مسلمہ کہ نہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لوگوں کو پابند کیا اس کا کہ دیکھو جو بات سنو وہ لازماً دوسروں تک پہنچانی ہے، یا فلاں آدمی سنیں، یا کچھ لوگوں کو مقرر کیا گیا ہو کہ اس کو لکھیں یا لوگوں تک پہنچائیں۔ حفاظت، تبلیغ، اشاعت کا کوئی اہتمام آپ نے نہیں کیا۔ سادہ باتیں وہ جو میں نے آپ کو بتا دی، جو تین چار کہیں ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ ہر بزرگ کہے گا، اور رسالت مآب نے بھی فرمایا۔ علم یقین کے درجے تک نہیں پہنچتا۔ ہم بھی بحث کر چکے ہیں کہ قرآن بھی اجماع سے منتقل ہوا ہے اور سنت بھی اجماع سے منتقل ہوئی، اور اجماع سے ہم کو جو علم حاصل ہوتا ہے وہ قریب قریب درجہ یقین کا علم ہو جاتا ہے۔ اور یہ تھا کہ کوئی اسلامی اصطلاح نہیں ہے، یہ فن تاریخ کی اصطلاح ہے۔ یعنی اگر ایک چیز کو نسلاً بعد نسل، اور یہ دیکھیے نسلاً بعد نسل، ہمارے یہاں ایک بڑی غلطی ہوتی ہے، اور میں اس پر کئی مرتبہ متربع کر چکا ہوں بحثوں میں، کہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں اس وقت، یعنی جب ہم کہتے ہیں کوئی چیز اجماع سے منتقل ہوئی ہے
تو وہ صحابہ کے یہاں بھی اسی درجے میں مجمع علیہ ہوتی ہے، ان کے بعد کے دور میں بھی اسی درجے میں مجمع علیہ ہوتی ہے، اور کوئی دور ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے اندر اس کی یہ حیثیت نہ ہو۔ اگر یہ حیثیت کسی دور میں نہیں رہی تو اجماع ختم ہو گیا۔ یعنی عین ممکن ہے کہ حدیث کی روایت ہو، خبر واحد، اور اس پر سب کا بعد کے ادوار میں اتفاق ہو گیا، لیکن پہلے دور میں وہ خبر واحد ہے، کچھ بھی نہیں۔ یعنی اتفاق تو کسی بھی چیز پہ ہو سکتا ہے، قرآن مجید کی آیت کے ایک مفہوم پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اجماع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور تک معاملہ بالکل۔ دوسری چیز جو اس میں اہم ترین ہوتی ہے اور اس میں کسی صاحب کو چوکنا نہیں چاہیے، وہ یہ ہے کہ امت کا پورا علمی ذخیرہ مثبت طور پر متفق لفظ ہوتا ہے اس کے بارے میں۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک چیز پیش کریں اور جیسے ہی ہم اس چیز کو سنیں سب لوگ مان رہے ہیں، سب لوگ مان رہے ہیں، معلوم ہے حدیث ہی نہیں مان رہی، تو ایمان کدھر رہا؟ یعنی وہ کردار ادا کرے گی نا، اگر اس میں مسئلہ زیر بحث آ گیا اور وہ کوئی اور تصویر دکھا رہی ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ امت کے ابتدائی دور میں جو خود اور صحابہ کے ذریعے ذخیرہ مرتب کیا گیا وہی نہیں مان رہا اس بات۔ اجماع کے لیے متفق لفظ ہونا، یعنی اجماع اس کا محتاج تو نہیں ہے کہ حدیث میں اس کا ذکر ہو، لیکن ہو گیا ہے تو پھر وہ وہی ہونا چاہیے جو آج ہم مان رہے ہیں، یعنی ہے تو پھر بڑی اہمیت ہو گئی اس کی، اس لیے کہ اب تو اجماع کا حصہ بن گئی نا۔ خاموشی تھی، ہم یہ کہہ سکتے تھے سارے لوگ اس بات کو بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے مثال کے طور پر ایک میں اجماع کا لفظ سمجھا رہا ہوں فی الحال، صرف دین میں اجماع کس جگہ زیر بحث آتا ہے وہ نہیں۔ مثال کے طور پر ایک چیز ہے، مسلمانوں کے ہاں کوئی بندہ آپ کو اس سے حق کرتا نظر نہیں آئے گا، وہ رجم کی سزا کا معاملہ، دیت ہے عورت۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس سارے اجماع میں قرآن کو نظر انداز کر دیں گے؟ یعنی اگر سب کچھ ماننے کے بعد قرآن پڑھے اور معلوم ہو کہ قرآن کی آیت ہی غلط سمجھ لی گئی ہے اور اس کے بعد سب متفق ہوتے چلے گئے ہیں، تو قرآن کافی ہے اس سب کچھ کی تردید کر لیں گے۔ تو اس لیے اس کو بہت اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ اجماع کا لفظ جو ہے یہ غوغائے عام کے لیے نہیں بولا جاتا، اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ نسل اتفاق ہو اور کوئی ایک امت کے ذخیرے میں کیا کر رہی ہے، ایک چیز بھی نفی کر دے گی، اور اگر حدیث کے درجے کی چیز نفی کر دے گی، نفی کر دے گی، میں یاد کر رہا ہوں، اس بات کے لیے ضرورت نہیں ہے اس کی، نفی کر دے گی یا اس کی تصویر کوئی دوسری بتا دے گی، تو وہ اجماع ختم ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ بات سمجھنے میں لوگ متفق ہو گئے اس کو۔ اجماع کے لیے ان سب چیزوں کو جمع ہونا چاہیے، اس لیے اس سے ہم یقینی علم حاصل کرتے ہیں۔ یعنی میں یقین کے لفظ کی تشریح کر رہا ہوں کہ اس لیے اس کے علم کو ایک چیز ایسی ہے۔ یقین، یہ یقین بھی وہ یقین نہیں ہے کہ جس یقین کے بارے میں آپ یہ کہہ سکیں کہ بھائی حق الیقین ہو جاتا ہے۔ سر، یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ اجماع اگر لوگ بیان کرتے ہیں، حدیث اس کی نفی کرتی ہے تو اجماع ختم ہو گیا، کیا ایسے نہیں ہوتا کہ ایک چیز پہ اجماع ہے لیکن حدیث اس کی نفی کریے وہ حدیث ضعیف ہو؟ جیسے آپ ضعیف ہو تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا۔ یعنی بات یہ ہے کہ وہ اجماع جس مسئلے سے متعلق تھا اسی مسئلے کو حدیث زیر بحث لا رہی ہے، حدیث بھی صحیح ہے تو سمجھا جائے گا نا، قرآن کی آیت زیر بحث لائی ہے تو سمجھا جائے گا۔ رجم کے معاملے میں دیکھیں نا، ہم نے کتنی بحث کی اور یہ بتایا ضعیف ہے تو زیر بحث نہیں، ضعیف حدیث زیر بحث نہیں ہوتی، ضعیف حدیث علم کی دنیا میں زیر بحث نہیں ہوتی۔ اس کے بارے میں ہم یہ بھی تو کہتے ہیں کہ یہ جو چیز امت کا ریکارڈ کہاں سے معلوم کیا جائے گا؟ ظاہر بات ہے کہ تاریخ سے معلوم ہوگا، متفق لفظ ہونا چاہیے، کیوں وہ چیز قائم رہ گئی ہے اس طریقے سے معلوم ہونا چاہیے۔ یعنی یہ واضح ہو جاتا ہے اس کے نتیجے میں بات اصل میں کیا ہے یہ معلوم ہو جاتا ہے۔ نفی کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے، لیکن بات کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے اس کے نتیجے میں کہ اصل میں بات بن کیا گئی، کیا تھی اور کیا بن گئی۔ سر، یہ میرا خیال ہے یہ فرما رہے ہیں، یہ ہمارا بیان کردہ ایک جنرلی ہم نے یہ اصول کہ اگر اجماع کے خلاف کوئی خبر واحد آئے گی تو وہ اس بنیاد پر نہیں سمجھی جائے گی، یہ شاید اس کی طرف نہیں، میں وہ بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی ایک چیز بیان ہو رہی تھی نا اور اس میں لوگ متفق تھے، یعنی اجماع بننے کے لیے بھی تو ایک پروسیس ہونا چاہیے نا، پہلے اجماع بنائے نا اس کو، نہیں مثال اس کی جو ہے پہلے تو بنائے۔ اجماع ایسے بنے گی کہ ایک چیز کے بارے میں روایت بھی متفق ہے، ایک چیز کے بارے میں امت بھی متفق ہے، ایک چیز کے بارے میں تمام ذخیرہ جو ہے وہ بالکل متفق ہے، اس میں کوئی دوسری بات معلوم نہیں ہوتی، تب اجماع بنے گا۔ اب اگر درمیان میں کوئی رکاوٹ پڑ گئی تو پہلے تو اجماع بننے کے عمل کو روک دینا، پہلے اس کو سلجھائیں کہ یہ بات ہو کیا گئی ہے۔ یعنی مورخین اگر مختلف بات بیان کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، اگر حدیث مختلف بات بیان کر رہی ہے تو کیوں کر رہی ہے، مختلف بات کیوں بیان کر رہی ہے۔ یعنی اس سارے معاملے کو پہلے یہ ایسے ہے
کہ پہلے غوغائے عام کو اجماع مان لیں گے پھر نہیں، پہلے تو اس کو اسٹیبلش ہونا چاہیے کہ وہ اجماع ہو گیا ہے. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کے بارے میں اجماع ہو اور پھر پورا کا پورا ذخیرہ اس میں متفق لفظ نہ ہو؟ ایسا ہو نہیں سکتا. نہیں، جیسے مثال کے طور پر جی یہ قرآن مجید ہی کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ یہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہو رہا ہے، لیکن اس میں بعض روایتیں ایسی آ جاتی ہیں کہ جن کی آج تحقیق کر کے ان میں سے بعض کو ہم ضعیف بھی ہو سکتا ہے قرار دیں، لیکن جب تک یہ ضعیف نہیں سمجھی جائیں گی اس وقت تک تو پھر وہ اجماع کے خلاف روایت ہے. ضعیف روایت کو تو علم میں زیر بحث نہیں لانا چاہیے. نہیں جی، وہ آج ان کا ذوق واضح اگر ہوتا ہے تو آج سے پہلے وہ ضعیف سمجھی نہیں گئی، تو اس کے نتیجے میں وہ اجماع کے خلاف روایت میں عرض کر رہا ہوں نا کہ پہلی بات تو یہ سمجھ اس معاملے قرآن کے معاملے میں جو امت کا تواتر ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے گا نا. پہلے آپ اسٹیبلش کریں گے اس کو، اس کے بعد زیر بحث آئے گا نا اس میں روایت کیا کہہ رہی ہے. یعنی وہاں تو صورتحال یہ پیدا ہو جائے گی، پہلے اس کو اسٹیبلش کیجیے نا، پہلے اس کو اسٹیبلش کیجیے. ایک چیز مبنی ہی روایتوں پر ہے، یعنی وہ ہمارے پاس تاریخ کے ذخیرے میں پہنچی، وہ تو اجماع ہوا ہی نہیں نا. تو پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ اجماع کا لفظ جو بول دیا جاتا ہے، میں وہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اجماع کا لفظ نہ بولیے ایسے. اجماع کے لفظ کا مطلب غوغائے عام نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ لوگ بہت سے وہ بات کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ پوری چین ٹریس کرتے ہیں آپ. دیکھیے جی، نسلاً بعد نسلاً اس کے اوپر امت کا پورا ذخیرہ متفق لفظ چلا آ رہا ہے. اب اس سے کوئی مختلف چیز سامنے آ گئی ہے. میرا مطلب یہ نہیں کہ وہ رد کر دیں گے ہم، نہیں، اس پہ تو غور کیا جائے گا. یہ کیوں ہے، کیا وجہ ہے اس کی، کیا سبب ہے اس کا، کیسے ہے یہ مطلب. تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اجماع سے یقینی علم حاصل ہوتا ہے. یعنی اس میں اصل میں سارا کا سارا ذخیرہ ایک جگہ کھڑا ہو جاتا ہے. اور اگر سارا ذخیرہ ایک جگہ کھڑا نہیں، مثلا قرآن کچھ اور تصویر بنا رہا ہے، روایت کوئی اور تصویر، پھر موضوع بحث بنے گا نا. وہ کیوں بنا رہا ہے، وجہ کیا ہے اس کی، سبب کیا ہو گیا ہے اس کا، کیا باعث بنا ہے. جیسے یہ رجم کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کے اوپر اجماع ہے. اس میں دو حصے ہیں اس کے. ایک یہ ہے کہ رسول اللہ نے رجم کیا، اس پہ اجماع ہے، نہ حدیث اس کے خلاف ہے، نہ تاریخ اس کے خلاف ہے، نہ بعد کا دور اس کے خلاف ہے، اس کے خلاف. کیوں کیا؟ یہ دوسرا مسئلہ، کیوں کیا، کس جرم میں کیا، یہ فہم کا مسئلہ ہے. جیسے بڑے اختلاف یعنی اس میں اجماع نہیں ہوا، جو بہت ایک واقعہ ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں، اصل میں بات یہ ہے، میری بات کو شاید آپ پوری طرح سمجھ رہے ہیں. یعنی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اجماع کا لفظ اس وقت بولیں جب یہ سارے مراحل گزر جائیں. یعنی غوغائے عام پر اجماع نہ بول دیں، کسی علاقے کی شہرت پر اجماع کا لفظ نہ بول دیں. میں عرض یہی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پہلے اجماع کو بنا لے اجماع، اس کے بعد بحث کریں کسی چیز کے اوپر. وہ بنا ہی نہیں ہوتا. بعض اوقات ایک بات بس شائع و ظاہر ہوتی ہے، عام لوگوں کے اندر رائج ہو گئی، فقہا اس پہ متفق ہو چکے ہوتے ہیں، وہ عام طور پر بیان کر رہے تھے. سارے ذخیرے کو جب سامنے رکھتے ہیں تو بعض اوقات تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ 5-6 صدیوں تک معاملہ چل رہا ہوتا ہے، آگے غائب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اکثر و بیشتر صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ آگے غائب ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی آگے کا تاریخی ریکارڈ اس کو بیان ہی نہیں کر رہا ہوتا. جیسے واقعہ کربلا میں حضرت حسین پہلی تاریخ کو آ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اجماع تھا اس کے اوپر. معاصر تاریخیں جو ہے وہ بالکل دوسری تصویر بیان کر رہی ہے اس میں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ اجماع پہلے اسٹیبلش ہو گیا اور اب روایت، اس وقت روایت اٹھا کے پھینک دی جائے گی. اس اجماع کے اسٹیبلش ہونے کے عمل کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے. روایت کیا کہہ رہی ہے، اگر اس موضوع سے متعلق قرآن کیا کہہ رہا ہے، آثار کیا کہہ رہے ہیں، پہلے اس کو اسٹیبلش تو کر لیجیے. میں نفی اجماع کی نہیں کر رہا، نفی اسی کر رہا ہوں کہ غوغا کو اجماع نہ کراتے. یعنی عام طور پر ایک چیز رائج ہوتی ہے، اس کے بارے میں لوگوں میں ایک عمومی چلن ہوتا ہے، لوگ جب ہم جس کی بنیاد اس کو دیکھنا چاہیے. یعنی سارے ذخیرے کو سامنے رکھ کر پہلے پھر یہ اسٹیٹمنٹ دینا چاہیے کہ اس پہ اجماع ہوگا، یعنی یہ اجماع ہے، یہ اجماع سے نقل ہوا. مطلب دیکھیے نا، میں نے جیسے مثال دی کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو سنساری کی سزا دی، یہ تو ٹھیک ہے، ہر آدمی نے دیکھ لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی ہے تو ہر آدمی بیان کرے گا، اس میں اجماع کے خلاف نہیں. کیا بات ہے، کیا وجہ ہے اس کی، کیوں رکھی، کیا سبب کا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں بحث ہوگی. یعنی یہ آسان نہیں ہے معاملہ. حیثیت کیا ہے اس کی حیثیت دینی ہے، اس کی حیثیت ایک روایت کی ہے، اس کی حیثیت ایک خوبی کی ہے، اس کی حیثیت کوئی فطری عمل کی ہے. اس کے بارے میں امت کو متفق لفظ ہونا چاہیے. اس میں اگر مثال کے طور پر روایتیں ہی دوسری جگہ کھڑی ہیں تو غور کر لیں تھوڑی دیر رک اس معاملے میں صورتحال کیا ہے. تو یہ اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ پہلے اجماع کے اسٹیبلش ہونے کا عمل ٹھیک ہونا چاہیے. وہ ہوچ پاچ عمل نہیں ہے کہ آپ اٹھے آپ نے کہا جی سارے ہی ہنج کر دیں. یہ سارے ہی ہنج کرنے کوئی چیز نہیں ہے. یعنی اس کو علمی طریقے سے اسٹیبلش ہونا چاہیے.
تو میرا اس وقت مسئلہ اجماع نہیں ہے، میرا مسئلہ یہ ہے کہ دوسری یہ کہ ان سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ کبھی ان میں یقین کے درجے کا نہیں، یہ اصل میں اجماع سے حاصل ہونے والے علم کے بالمقابل استعمال کیا ہے، یعنی اس سے جو علم ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ علم یقین ہوتا ہے، عین الیقین تو نہیں ہوتا وہ، یعنی ایسا نہیں کہ آنکھوں سے دیکھ لیا، لیکن یقینی علم حاصل ہوتا ہے۔ ان سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ یقین کے درجے تک نہیں پہنچتا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ بات ہی ایک آدھ آدمی بیان کر رہا ہے، اور جب بات ایک آدمی بیان کر رہا ہے تو اس کے سمجھنے میں بڑے مسائل ہو سکتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کہی، سمجھنے والے نے کیا سمجھ، کیا بات سکھائی، اس نے کیا اس سے اخذ کر لی۔ وہ مجلس میں آیا، بات ہو رہی تھی کسی اور سیاق و سباق میں، بیچ کا ایک جملہ اس نے سنا اور بیان کر دیا۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، ظاہر ہے کہ ان کے پاس خلافت رہی ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک زمانے میں اشراق میں پورا سلسلہ مضامین کا ہم نے چھاپا تھا، جس میں بہت سی روایات کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ جب وہ خود صحابہ کرام نے بیان کی اور صحابہ کرام کے سامنے بیان کی تو انہوں نے شدید جرا کر دی اس میں، یعنی سیدہ عائشہ نے سیدنا عمر جیسی شخصیت کے بارے میں یہ کہا کہ آدمی بعض اوقات، میں یہ تو نہیں کہتی کہ جھوٹ بولتے، ان سما یختی، سننے میں غلطی کہا جاتا ہے، بڑی اہم بات تھی جس کے سننے میں غلطی لگتی ہے، یعنی یہ کہ مردے جو ہیں اگر گھر والے رو رہے ہوں تو ان کے رونے سے ان کو عذاب ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ معاذ مطلب روئے ہم عذاب ان کو ہو جائے، تو بات یہ تھی نہیں جو کہی گئی، سننے میں غلطی لگتی ہے، بڑے سے بڑے آدمی کو غلطی لگ جاتی ہے، کوئی شخص معصوم نہیں ہوتا۔ اجماع کے معاملے میں تو اصل میں فہم کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا، ایک واقعہ ہے جو ہو گیا ہے، ایک معاملہ ہے جس کو شائع و ظاہر کر دیا گیا، ہر آدمی کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں تو یہ ہے کہ ایک آدمی نے بات سنی ہے، پتہ نہیں کس جگہ سنی ہے، معلوم نہیں کس پس منظر میں سنی ہے، گفتگو کیا ہو رہی تھی، بس بات کیا تھی، کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے، یعنی اس میں انہوں نے تصحیح کی نا کہ بھئی جملہ یہ تھا، بن یہ گیا، اور دیکھو اس سے کیا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ خود سیدنا عمر کتنی سختی اپنے زمانے میں کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری ہے غالباً، وہ ان کے گھر آئے اور گھر آ کے انہوں نے 3 مرتبہ السلام علیکم کہا اور واپس ہو گئے۔ وہ اتنی دیر میں باہر آ گئے، انہوں نے کہا واپس کیوں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور نے یہ کہا تھا کہ بھئی جو قرآن میں ہے نا کہ آپ السلام علیکم کہیں، اگر گھر والے نہیں جواب دیتے تو چلے جائیں، یا کہہ دیتے ہیں چلے جائیے، انہوں نے کہا حضور نے کہا تھا کہ 3 مرتبہ، سنس کی بات ہے کہ آخر آدمی کہتا ہی تو نہیں جائے گا نا۔ حضرت عمر نے کہا کہ گواہ لاؤ ورنہ تمہاری ایسی کیسے، میں ماروں گا، یعنی وہ بیچارے بھاگے اور کہتے پھرتے تھے کہ میری پیٹھ بچاؤ۔ بلکہ ایک صحابی جنہوں نے بعد میں یہ کہا کہ نہیں بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، انہوں نے حضرت عمر سے بھی کہا کہ رسول اللہ کے صحابہ جو ہیں ان کے معاملے میں تمہیں سختی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہر روز سختی کر جائے، یعنی اتنی سختی کر جائے۔ بعض اوقات وہ یہ کرتے تھے کہ اچھا تم یہ بات رسول اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کرنے قسم کھاؤ، یعنی اس کے معنی یہ معاملہ آسان نہیں ہے، بات پتہ نہیں کیا ہو گئی ہے، کیا بن گئی ہے، بلکہ اس پر انہیں بڑا تعصب، انہیں یہ احساس تھا کہ یہ بات حضور نے کہی کہ 3 مرتبہ تو میرے علم میں نہیں آئی۔ تو بعد میں انہوں نے کہا کہ اصل میں اس زمانے میں چونکہ باہر کچھ اپنے زمین دیکھنے کے لیے چلا جاتا تھا تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت رہ گئی، انہیں تعصب بھی ہوا اس بات پر، لیکن تحقیق انہوں نے کر ڈالی۔ اچھا یہ مشہور روایت ہے فاطمہ بنت قیس کی، یعنی وہ بیچاری اپنا معاملہ بیان کر رہی ہیں کہ جی مجھے 3 طلاق دے دی گئی تھی اور رسول اللہ نے مجھے نان نفقہ نہیں دلوایا تھا شوہر سے، یعنی وہ اپنا معاملہ بیان کر رہی ہیں۔ حضرت عمر نے یہ کہہ کے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا کہ نہیں، اللہ کی کتاب بالکل صحیح ہے، اس معاملے میں میں تمہاری بات نہیں مان سکتا، ہم اللہ کی کتاب کو عورت کی روایت پر نہیں چھوڑ سکتے، کوئی درمیان میں راوی حائل نہیں ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ وہی جر و نقد کا معاملہ ہے۔ اچھا پھر اب صحابہ کرام بھی حضور کی بات کو بعض اوقات باللفظ نہیں بیان کر پاتے تھے، یعنی آپ اگر فرض کیجیے اس لیکچر میں شریک ہوئے ہیں اور ظاہر ہے کہ بہت اہتمام سے شریک ہوئے، ایسا نہیں ہے کہ راہ چلتے ہوئے میں نے کوئی بات کی اور آپ نے سنی ہے، تو بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جن کو آپ جب بیان کریں گے تو کیا کریں گے؟ روایت بالمعنی کریں گے، یعنی جو بات آپ نے سمجھی ہے وہ بیان کر دیں گے اپنے الفاظ میں۔ بیان ہی الفاظ دہرا دینا، شعر تو دہرایا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ نثر کا تو یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ اور اس کی سب سے جو بڑی نازک اور عمدہ مثال ہے حدیث میں، وہ رات کو سونے کی دعا کی مثال، یعنی حضور نے وہ دعا خود سکھائی ایک صحابی کو، یعنی اس میں فرق دیکھیے کیا ہے، ایک ہے بات بیان کی، خطبہ دیا، تقریر کی، کسی سوال کا جواب والے نے بیان کر دی، یہاں اہتمام کیا ہو رہا ہے کہ آپ وہ دعا اس آدمی کو خود سکھا رہے ہیں۔ آپ نے وہ دعا، یہ جو مشہور دعا ہے نا اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک، یہ حضور نے خود سکھائی ایک صحابی کو، اور اس سے اگلے دن سنی،
اور آپ دیکھیں اس نے دعا پوری یاد کر لی. آخر میں آخری حصہ ہے اس کا کہ آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت، یعنی میں ایمان لایا اس کتاب پر جو ہے پروردگار تو نے نازل کی ہے اور تیرے اس نبی پر جسے تو نے رسول بنا کے بھیجا ہے. یہ آخری جملہ تھا. اس نے جب سنایا تو اس نے کیا کیا؟ آمنت بکتابک الذی انزلت ورسولک الذی ارسلت، ایک لفظ تبدیل کر دیا، اور تبدیلی بھی معنوی لحاظ سے بھائی نبی اور رسول، یعنی وہ ایسا تو نہیں ہے کہ حرام حلال کا فرق پیدا کر دیا. حضور نے کہا کہ نہیں، نبی ہے الذی ارسلت. اور وجہ سمجھ میں آتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کے منصب کا غلط بیان ہو رہا تھا. یعنی آپ نبی ہیں جن کو رسول بنا کے بھیجا گیا، تو نبوت اور رسالت کے فرق کو وہ الفاظ واضح کر رہے تھے اور منصب کو بھی واضح کر رہے تو آپ نے ٹوک دیا اس بات کو. یعنی ایک آدمی کو دعا سکھائی گئی، یا صرف سننا مقصود نہیں ہے کہ چلتے چلتے سن لیا، الفاظ یاد کرائے گئے اور اس میں اس نے تبدیلی کی. حضور اگلے دن نہ سنتے تو ویسے ہی ہو جاتی نا، نقل ہو جاتی. تو یہ میں نے اس لیے دی کہ اس حد تک جو معاملہ ہے وہ ہو جاتا ہے انسانوں سے. اچھا، پھر یہی معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بعد جب سند درمیان میں حائل ہونی شروع ہو گئی. یعنی اب صورتحال یہ نہیں کہ صحابہ بیان کر رہے ہیں، صحابہ تو حضور کی طرف کسی غلط بات کی نسبت نہیں کرتے، یہ بات ٹھیک ہے. قرآن کے نصوص سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے، کیونکہ قرآن مجید نے ان کے بارے میں یہ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حضور کی طرف جھوٹ باندھنے کے بعد بھی راضی ہو گیا. تو صحابہ کرام کے معاملے میں تو قرآن بالکل واضح ہے. لیکن بعد کے لوگ جو بیان کرتے ہیں، یعنی ہمارے پاس تو روایت ہے نا کہ یہاں سے پہنچنی شروع ہوئی، 4 آدمی درمیان میں، اور وہاں صحابہ کرام میں سے کوئی ہے. تو اس ساری سند کے دوران میں جو بات بیان ہو رہی ہے، اب اس کی تحقیق کی جائے گی، محدثین اس کی تحقیق کریں گے. ماہرین فن، میں نے آپ کو بھی بتایا نا کہ لوگ پہلے بیان کر رہے تھے، وہ ایسے ہی بیان کر دیتے تھے، ان کو کوئی خاص اہتمام نہیں ہوتا تھا. اب جب انہوں نے تحقیق کرنی شروع کی، کیونکہ لوگوں نے گھڑنی شروع کر دی روایتیں، تو تحقیق کرنے کے لیے نکلی. اب جب ہم بخاری میں پڑھتے ہیں کہ یہ بخاری کے نزدیک نہیں ہے، یا مسلم میں پڑھتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک صاحب فن کی تحقیق ہے. اور اس تحقیق میں دیکھیے کتنے مسئلے حائل ہیں. یعنی اس میں تحقیق یہ کرنے کے لیے جانا ہے کہ آدمی سکھا ہے. ذرا آج مجھے کر کے دکھائیے لوگوں کے بارے میں. یعنی اگر آپ کسی آدمی کے بارے میں آج جو موجود ہو یہ تحقیق کرنا چاہیں تو ایسے ایسے مسائل پیش آ جائیں گے. یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ کے نزدیک میں بہت سکھا آدمی ہو اور مولویوں کے نزدیک مجھ سے زیادہ لپاٹی ہوئی. یعنی لوگوں کے تعصبات اس میں کس درجے میں حائل ہو جاتے ہیں. ان کے یہ کہ کسی آدمی کے بارے میں یہ جاننا کہ یہ سکھا ہے. حضرت عمر نے کہا نا کہ تعریف کی تھی، کیا کہنے، انہوں نے روک لیا. انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کبھی صبر کیا ہے، کبھی پڑوس میں رہے ہو، کبھی کوئی معاملہ پیش آیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ پھر اس طرح کے بیانات نہ دیا کرو. یہ آدمی کا پتہ تو اس وقت چلتا ہے جب یہ سب کچھ ہو جائے. ایک آدمی جو ہے بہت متشرع آپ کو نظر آتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ جناب شیخ جو ہیں وہ قدم رکھتے ہوئے تب بھی 10 مرتبے ہیں، لیکن اندر شیطان چھپے ہوئے ہوتے ہیں. تو انسانوں کے بارے میں یہ جو تحقیق ہے اس میں بڑی مشکلات ہے. اچھا، پھر جو لوگ تحقیق کرنے کے لیے نکلے، ظاہر ہے کہ وہ بھی انسان ہی تھے، وہ بڑے سکھا تھے، بڑے ذہین تھے، بڑی محنت انہوں نے کی. لیکن آدمی تھے نا، تو آدمی جب کسی پہ جرا کرتا ہے یا تعدیل کرتا ہے تو اس کے اپنے احساسات، اس کی معلومات، اس کا اپنا پس منظر، اس کے اپنے تعصبات، اس کے سوچے 10 باتیں چلتی ہیں اس کے. یعنی ایک تو مشکل یہ ہے کہ بندے کے بارے میں جانا ہی کیسے جائے کہ یہ کیا ہے. معاملہ پڑے گا، معلوم ہوگا کوئی اس کے ساتھ، یہ ایک مشکل چیز ہے اس میں یہ. اچھا، پھر جن لوگوں نے تحقیق کی ان کو ایک اور مشکل، تاریخی مشکل پیش آئی. وہ یہ کہ یہ جو فرقے اب آپ دیکھتے ہیں، یعنی شیعہ حضرات ہو گئے، فلاں ہو گئے، فلاں ہو گئے، تو یہ نمایاں ہوئے ہیں بہت دیر بعد اس شکل میں. ایک زمانہ ایسا رہا ہے کہ جس میں مختلف فرقوں کے لوگ اپنے آپ کو ایسے نمایاں نہیں کرتے تھے. جب وہ نمایاں نہیں کرتے تھے تو بظاہر تو وہ صحیح عقائد کے لوگ ہی جاتے تھے. لیکن اب کون یہ بتائے کہ جس کو صحیح عقیدے کا سمجھ لیا گیا تھا وہ اصل میں تو اس وقت فلاں اور فلاں تھا، اور جب فلاں اور فلاں تھا تو پھر آدمی اپنے عقیدے کے معاملے میں روایات گھڑنے سے بھی باز نہیں آتا. یعنی یہ تو دنیا میں ہوا ہے، آج بھی ہوتا ہے. ایک آدمی کو اگر کوئی عقیدہ پسند آ گیا ہو تو اتنا غلب ہو جاتا ہے اس کے اندر کہ بعض اوقات آدمی کرتا ہے. تو حدیث میں اتنے بڑے پیمانے پر ہوا ہے کہ خود محدثین اس بات کا اعتراف کرتے ہیں. اچھا، پھر اور ایک چیز اور کر دی ہمارے ماہرین فنی نے کر دی. وہ یہ کر دی کہ انہوں نے
یہ طے کر لیا کہ بھائی اگر کوئی دین کا حکم بیان ہوا ہے، کوئی مسئلہ بیان ہوا ہے، پھر تو ہم ہندی کی چندی کریں گے، بڑی تحقیق کریں گے. لیکن اگر ترغیب ہے، ترغیب ہے، تلقین کی بات ہے تو ہم زیادہ تحقیق نہیں کریں گے. اب وہ ہمارے پاس دوبارہ تحقیق کرنے کا کوئی رائے نہیں ہے، کرنی انہوں نے تھی، زمانہ ان کا تھا، انہوں نے یہ مساوات برت لی اس معاملے میں. اور یہ نہیں دیکھا کہ اگر احکام سے شریعت اور روایت غلط ہوتے ہیں تو اس طرح کی جو روایتیں ہیں ترغیب کی، تلقین کی، اس سے پورا دین خراب ہو جاتا ہے. چنانچہ وہی ترغیب تلقین کی روایتیں ہیں جو آپ کو اب تبلیغی جماعت کے نظام میں ملتی ہیں. یعنی نیچے لکھا ہوگا کہ روایت موضوع ہے لیکن روایت ہے چل رہی، اس سے کانسیپٹ بدل جاتے ہیں، ترجیحات بدل جاتی ہیں، سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے. یعنی مجھے اتنی بحث کرنی پڑتی ہے صوفی مزاج لوگوں سے کہ وہ اسی طرح کی کسی روایت کے اوپر اپنے پورے دینی تصورات کی بنیاد رکھے ہوئے. میں کہوں گا قرآن یہ کہہ رہا ہے، قرآن مجید کی ترجیحات مختلف ہیں، قرآن ایک دوسری جگہ پر کھڑا ہے لیکن بھارت ہے، اس لیے قصے مشہور ہو چکے ہوئے ہیں، روایتیں مشہور ہو چکی ہوئی ہیں. تو اس طرح کی روایتوں میں چونکہ زیادہ تنقید نہیں کی گئی، ایک تاریخی واقعہ ہے، اس کو بیان کرنے والے نے جیسے چاہے بیان کر دیا، نہ پس منظر معلوم ہوا، نہ بات معلوم ہوئی، کیا سلسلہ تھا کیا نہیں تھا. یعنی میں چھوٹی سی بات کر رہا ہوں، یہاں یہ روایت میرے پاس تھی 2 ہفتے پہلے میری جمعرات کی مجلس میں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر نے ایک بانسری والے کی بانسری کی آواز سے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی. انہوں نے کہا کہ میں نے حضور کو بھی ایسے ہی دیکھا. اب سیدنا عبداللہ بن عمر کا یہ عمل جو ہے یہ تو ٹھیک ہے، ان سے روایت ہو گیا. حضور نے کس وجہ سے ایسا کیا تھا، اس میں بڑے مسئلے ہیں. یعنی اس کا سبب جو ہے حضور نماز پڑھتے بھی ہو سکتے تھے، ذکر کرتے بھی ہو سکتے ہیں. حضور یعنی ایک بات مطلب بیان ہو گئی ہے نا، 10 سوالات اس کے بارے میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہتے ہیں، لیکن ایک آدمی بیان کر دیتا ہے تو وہ بعض اوقات اس کے پورے پس منظر کو اس طریقے سے بیان نہیں کرتا. اور بعد والے جو ستم ڈالتے ہیں وہ تو الگ ہے. یہ جو وہ خلا ہے باوجود اس کے کہ یہ بڑا عظیم الشان کام ہے، اس میں بڑی محنت کی گئی ہے. یعنی آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہزاروں لوگوں کی زندگی کے حالات کی تحقیق کرنا، انہیں مرتب کرنا. بعض لوگوں نے اپنی زندگی کا مشن بنا کے، امام بخاری نے شادی نہیں کی، ایک اہم ترین کام چھوڑ دیا انہوں نے، اور اس طرح حدیث مرتب کرنے کے لیے اپنی زندگی لگا دی. یہ سب کچھ لوگوں نے کیا، لیکن اس سب کچھ کے باوجود یہ فطری خلا ہے. یعنی یہ جو میں نے آپ سے بیان کی ہے یہ وہ چیزیں ہیں کہ آپ جتنی جی چاہے تحقیق کر لیں یہ خلا رہے گا. اور چونکہ یہ خلا رہے گا یعنی اس خلا کو ختم نہیں کیا جا سکتا، یہ رہے گا. اس وجہ سے میں نے یہ جملہ لکھا ہے کہ یہ یقین کرتے ہو، یعنی آپ کو جو علم حاصل ہوتا ہے ایک حدیث سے یا خبر روایت سے، وہ کس طرح کا علم ہوتا ہے، وہ اس طرح کہتے ہیں کہ خبر روایت سے یقینی علم حاصل ہوتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ ابن حزم کہتے ہیں، محدثین نہیں، ابن حزم ہے صرف اور چند ظاہری اور بزرگ جن کو یہ اصرار ہے، ورنہ سب یہی کہتے ہیں کہ اس سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ کیا علم ہے، وہ ظن غالب ہے. ظن غالب کا مطلب گمان نہیں ہوتا. ہمیں سارے تاریخی معلومات میں یہی علم حاصل ہوتا ہے نا، گمان غالب ہوتا ہے کہ ایسے ہی ہوا ہوگا. یعنی سارے کرائم جمع ہو گئے، بات بھی ٹھیک لگتی ہے، لوگ بھی معقول ہیں بیان کرنے والے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ایسے ہی ہوا ہوگا بات. لیکن آپ کہیں گے یہ ایسے ہی ہوا ہے، یعنی یہ اگر دنیا میں کسی ذریعے سے تاریخی معاملات میں حاصل ہوتا ہے تو اس سے حاصل ہوتا ہے، یہ اخبار احاد سے نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے میں نے یہ 2 جملے لکھے. اور یہ جو دوسری بات ہے اس پر سوائے چند لوگوں کے، یہ جو دوسری بات ہے کہ ان سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ کبھی علم یقین کے درجے پر نہیں پہنچتا، اس بات کے بارے میں سوائے 2-4 لوگوں کے پوری امت کے علم کم و بیش متفق ہے. سب یہ مانتے ہیں کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یقینی علم حاصل ہو جاتا. اچھا، اب اگر یہ 2 باتیں ٹھیک ہیں، وقت ہو گیا، تو یہ 2 باتیں ہیں گویا، یعنی جو میں نے یہ سارا پس منظر آپ کو بیان کیا ہے اس میں بنیادی چیز یہ 2 چیزیں ہیں کہ ہمارے اخبار احاد ہیں، جو حدیث کی چیزیں موجود ہیں، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخی ریکارڈ ہے، قول فعل تقریر کو لوگوں نے بیان کر دیا ہے. حضور نے اس کے لیے کوئی اہتمام نہیں کیا، نہ اس کی حفاظت کا نہ اس کی تبلیغ و اشاعت کا. یہی بات یہ، اور یہ کوئی صاحب علم اس کا انکار نہیں کر سکتا الا یہ کہ وہ بحث بحث. اور دوسرے یہ کہ ان سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ویسا ہی علم ہوتا ہے کہ جیسے تاریخی چیزوں کا ہمیں حاصل ہوتا ہے. جب کرائم جمع ہو جاتے ہیں، اچھے لوگ بیان کرتے ہیں، ہم مطمئن ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں. لیکن یہ کہ وہ علم یقین کے درجے تک حاصل ہو جاتا ہے، یعنی اس میں وہی بات میں نے کی کہ ظن غالب. یعنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ یقین کے قریب سے پہنچ گئے، یقین نہیں کہہ سکتے. یہ 2 باتیں جو ہیں یہ حدیث کے بارے میں بالکل متفق علیہ باتیں ہیں
मुत्तफ़क़ अलैह अहले इल्म और मुहक्किकीन के नज़दीक, और दूसरा ये कि इनका इनकार करना सवाए मुकाबरत के मुमकिन है। ये दो फिर मुतअल्लिक़ इन पर चूँकि आगे मुकदमात का इंसार है, इस पर हम इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में बहस करेंगे। और मुझे तवक्को यही है कि ये अगली दो नशिस्तों में 2 अगस्त को ये बहस हदीस की खत्म हो जाएगी। अक़ूलु क़ौली हाज़ा।